الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سجل حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت، آپ کی سیرت کے اہم واقعات اور تاریخ و سیرت کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک نام علی رکھا گیا اور آپ کو لقب حیدر کا عطا کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت اور اسی طرح آپ کو جو ایک اور لقب عطا کیا گیا وہ ابو تراب سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف اور ابو طالب کے نام سے آپ مشہور تھے، یعنی ابو طالب عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت ابو الحسن ابو تراب، اور جبکہ آپ کا لقب حیدر قرار ہے۔ حیدر آپ کو لقب عطا کیا، حیدر قرار آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مبارک سیرت بہت مختلف انداز میں یونیک پہلو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 برس بعد، آپ کی 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس عمر میں آپ چھوٹے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم مبارک علی رکھا۔ تو یہ بھی تاریخ کے اندر ایک چیز ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو اس وقت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا تھا، تو آپ کو علی ہی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے مطابق کے وقت حضرت علی کی جو عمر تھی وہ 10 برس تھی، یعنی 10 سال کی عمر تھی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لقب جو عطا کیا گیا ابو تراب کا، اس کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، اور آپ جو ہے وہ جرت بہادری کے اندر بڑے معروف ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، لیکن ایک کنیت آپ کو ابو تراب کی عطا کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے، یعنی بعثت کا جو اعلان آپ نے فرمایا، اس کے دوسرے دن ہی ایمان لائے۔ تاریخ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کے دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور پیر کا وہ مبارک دن تھا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اور یوں بھی یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بچوں کے اندر حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ ایک انواع کے اعتبار سے، اجناس کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو جو لوگ اس وقت اس کیٹیگری کے اعتبار سے معروف تھے، تو ان کے اندر چونکہ حضرت علی کی عمر سب سے کم تھی، 10 سال عمر تھی، تو اس وجہ سے اس کو عرفاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ورنہ آپ جو ہے وہ ایک سمجھدار اور ایسی کیفیت کے اندر اس وقت تھے کہ 10 سال کی آپ کی عمر تھی، اور ہر چیز کو، اچھائی برائی معاملات اور چیزوں کو اچھے سے نہ صرف سمجھتے تھے، بلکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد اس ایمان پر نہ صرف ثابت قدم رہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر، ہر میدان میں، مکے میں، مدینے میں، مختلف جگہوں پر جہاں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جہاں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جہاں سٹرگل کرنی پڑی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت علی اس بچپن سے لے کر، اس 10 سال کی عمر سے لے کر آپ اپنی آخری عمر تک اسلام اور اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب کائنات نے ایک مضبوط فیصلے والا، ایک بہترین حکمت والا، اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کی قوت سے بڑا نوازا گیا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کے آپس میں جو مشاورتیں ہوتی
تو ابتدائی مشاورتوں کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز میں کوئی مشورہ ارشاد فرماتے تو بڑا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، اور ان چیزوں کے اندر حضرت علی کی رائے کو نہ صرف مانا جاتا بلکہ وہ مضبوط رائے ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف چیزوں کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے اعمال اور معاملات اور عملی زندگی کے اندر بڑے ایک مضبوط صحابی رسول بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام مصائب کے اندر، تمام معاملات کے اندر مکہ کی زندگی کا اس حصے کی اگر ہم بات کریں کہ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک، یہ ایک بڑا، جتنے بھی جو صحابہ اس ایمان لائے تھے، چونکہ حضرت علی ابتدا میں ایمان لے آئے تھے تو آپ کی عمر بھی کم تھی، لیکن باوجود اس کے جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیے، تنگ کر دی زمین اور سختیاں بڑھا دیں، معاملات بڑھا دیے، تو اس میں اگرچہ کہ ابو طالب کہ آپ بیٹے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اس طرح کفار اور مختلف لوگ جو تھے، کفاران مکہ جو تھے، وہ اس طرح آپ پر وہ دہشت طاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن بحیثیت اسلام چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے تو ان پر بھی وہ چیزیں آتی تھی، پریشر آتا تھا، وہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصائب کے ان معاملات اور ان سب چیزوں میں رسول اللہ کے ساتھ قدم بقدم ٹھہرے رہے، اور مشرکین مکہ کے تمام مظالم کو، تمام اذیتوں کو، تمام تکلیفوں کو، سب چیزوں کا برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہجرت کا وقت آ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ اب ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو اس ہجرت کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کی طرف سے فائنلی حکم مل جاتا ہے کہ اب آپ نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، اب وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص کام سونپا۔ چونکہ مکے میں رہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار، اگرچہ کہ ابو جہل شدید دشمنی رکھتا تھا، ابو لہب شدید دشمنی رکھتا تھا، اور کئی کفار شدید دشمنی رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا، لیکن کفاران مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان ساری معاملات کے باوجود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں ابھی بھی رکھواتے تھے۔ اور یہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی کفار کی مختلف امانتیں آقا علیہ السلام کے پاس موجود ہوا کرتی تھی، چونکہ وہ صادق اور امین تو رسول اللہ کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا، وہ نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے محمد یہ جھوٹ نہیں بولتا، محمد یہ صادق اور امین ہے، محمد یہ سچا ہے، محمد امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یوں ان کا ایک مزاج بن گیا تھا، اور ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ وہ سب چیزوں کے باوجود، وہ اگرچہ جب کفار کے ساتھ بیٹھتے تو یہ کہتے کہ وہ محمد کے ساتھ ہماری دشمنی ہے معاذ اللہ، وہ ان کیفیات میں تو سامنے آتے، لیکن جب اخلاقیات کی بات آتی، جب کردار کی بات آتی، جب اس طرح کی اعلیٰ اقدار اور ویلیوز کی بات آتی، تو پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار تھا، جو آپ کا انداز تھا، جو آپ کے اخلاق تھے، وہ ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ تو اسی بنا پر امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب ہم ہجرت کریں گے، لیکن امانتیں لوگوں کی ان تک پہنچانی ہیں۔ تو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اور خاص الخاص شخص کو، وہ خاص الخاص شخص کون تھے؟ حضرت علی ہی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج علی تم ٹھہرو گے، اور یہ مکے کے جو لوگ بھی ہیں، جن جن کی امانتیں ہیں، یہ آپ ان تک سپرد کر کے، ان تک پہنچا کر پھر تم ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ روانہ ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں پہنچانے کے بعد آپ بھی مسجد نبوی وہاں سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت شروع فرما دی۔ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر، ایک جگہ مسجد قباء کی تعمیر کا عمل جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور آج بھی مسجد قباء کے متعلق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو مسلمان جب پڑھتے ہیں تو یقیناً جو زائر مکہ و مدینہ بنتا ہے، جو مدینہ پہنچتا ہے، تو مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ گویا کہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ رسول اللہ کی ایک یادگار ہے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا جمعہ ادا فرمایا، پہلی نماز ادا فرمائی تو مسجد قباء میں ادا فرمائی۔ تو یہ مسجد قباء کہاں بنائی گئی تھی، اس کی ایک مختصر ڈیٹیل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدی اور اس پر مسجد کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھ دی، اور اس کا نام مسجد قباء رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اس کا نام رکھا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اور دیگر صحابہ نے اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ایک حصہ لیا، اور بلکہ مکمل مسجد کی تعمیر فرمائی، اور مسجد قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ با جماعت ادا کی گئی۔ تو مسلمانوں کا، اسلام کا جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ مسجد قباء میں ادا کیا گیا، جس میں 100 کے قریب صحابہ کرام نے شمولیت اختیار فرمائی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے صحابہ کی مبارک سیرت کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اور ان کے پہلوؤں سے اپنے عملی اقدار و کیفیات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔